नाज़रीन, अदालती मामलात के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आज खबरें हैं। पीका का जो ऑर्डिनेंस है उस सिलसिले में उस केस की समाअत थी और मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दी गई हैं उस सिलसिले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई। बड़े सख्त किस्म के सवालात आज चीफ जस्टिस की जानिब से किए गए। क्या FIA को और कोई काम नहीं है? ये आपने FIA को किस काम पर लगा दिया है? नजर आ रहा है घुटन का माहौल है कि अदालत इजाजत नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अदालती मामलात के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आज ख़बरें हैं। नूर मुकदम केस का फ़ैसला तो आ चुका है, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जहाँ पे पीका का जो ऑर्डिनेंस है उस सिलसिले में उस केस की समाअत थी और मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दी गई हैं उस सिलसिले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई। अब चीफ जस्टिस साहब और अटॉर्नी जनरल के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जो रिमार्क्स आए हैं, सवाल जवाब हुआ है, मेरे ख्याल में उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि अदालत का माइंड इस वक्त क्या है इस ऑर्डिनेंस को लेके। और मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं अगर इसको इसी तरह कह दूँ। जो रिमार्क्स आए हैं सामने जी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने उस पर क्या कहा मैं वो भी आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा जी, अदालत के लिए ये बात तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया है। बहुत बड़ा रिमार्क है कि चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही कि उसे ड्रैकोनियन बना दिया गया है। ये अदालत पीका एक्ट का सेक्शन 20 कलदम करार क्यों ना दे। ये वही सेक्शन है जिसके बारे में पहले ही ऑर्डर आया था कि जनाब इसके तहत गिरफ्तारी करने से पहले SOPs का ख्याल FIA को करने की ज़रूरत है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी कहा कि दुनिया में अदालतें ऐसा कर चुकी हैं। अगर एग्जीक्यूटिव को अपनी प्राइवेट साख का इतना ख्याल है तो इसमें से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर की ताकत पब्लिक में उसकी साख होती है। ऐसी पार्टी जिसकी अपनी ताकत ही सोशल मीडिया था उसने ऐसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर बात आप जानते हैं सोशल मीडिया पर उनकी बहुत प्रेजेंस है, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि जी उसी ने बैठ के ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात के जिम्मेदार हैं जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाएंगी तो फिर वो इख्तिलाफ राय से क्यों डरते हैं? इदारों का बुनियादी हक नहीं होता है, वो इसमें कैसे आ सकते हैं? सिविल कवानीन को ज़्यादा बेहतर बनाएं, अदालत भी आपकी मदद करेगी। हतक इज़्ज़त का मुकदमा बेहतर कर लें, इसका फैसला 90 दिन में हो। अदालत के सामने वाहिद सवाल यह है कि सेक्शन 20 को क्यों ना कलअदम करार दिया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आइनी करार दें। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ये गैर आइनी नहीं है। कानून का गलत इस्तेमाल को देखना होगा कि इसके कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इसके दिफा के लिए तैयार हूँ, मगर ये बात भी कहता हूँ कि सेफगार्ड होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ज़हन में एक प्लान है और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ हतक इज़्ज़त के कवानीन को डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अगर कोई किसी पर्दा नशीन खातून को कहे कि वो जादू टोना करती है या छत पर गोश्त पड़ा है, क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? जिन्होंने यह कानून बनाया था उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। इस पर लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसे चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि जी नून लीग की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपोजिशन की तो सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, आप इसको मुस्तरद कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट जाकर अपना किरदार अदा करें। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में पटिशन्स जो हैं वो दायर की गई हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी के बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल करना या जाली वीडियो अपलोड करना ठीक है? उन्होंने सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पीका एक्ट में तरमीम से कबल का सेक्शन 20 भी देख लें। अदालत के सामने जितने केसेस आए हैं उसमें FIA ने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। आप FIA को इख्तियार दे रहे हैं कि वो शिकायत पर किसी को पकड़ ले और ट्रायल तक बंदा अंदर रहे। अदालत को कोई हिचकिचाहट नहीं कि पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है। FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। उन्होंने कहा कि क्या FIA को और कोई काम नहीं है? अदालत का फ़र्ज़ है कि पार्लियामेंट का एहतराम करे। आपने ऑर्डिनेंस बनाया, सेनेट को इसे मंजूर या मुस्तरद करने दें।
آرڈیننس کو اس کے لیے منظوری دی گئی ہے کہ 33 سال ملک آرڈیننسز پر چلتا رہا ہے۔ کچھ عدالتی فیصلوں میں آئین کے آرٹیکل 89 کے حوالے سے تشریح کی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ایف آئی اے جا کر گرفتار کرے گا اور ٹرائل کے اختتام تک وہ قیدی رہے گا۔ یہ ایک ڈریکونین قانون ہے۔ آپ نے اسے نیب کے قانون سے بھی زیادہ بدترین کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے تو آپ سیلف سینسرشپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو لوگوں نے ڈر کے مارے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایف آئی اے کو کس کام پر لگا دیا ہے؟ آپ نے پبلک آفس ہولڈرز کی ذاتی ساکھ کی حفاظت پر لگا دیا ہے۔ اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ایس او پیز پیش کیے مگر عمل نہ کیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سیاسی قیادت اپنے فالوورز کو قابل اعتراض گفتگو پر سراہتی ہے۔ اداروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیسے ہیں؟ حقیقت بہت تلخ ہے۔ لاہور کے 2 صحافیوں کو جس طریقے سے اٹھایا گیا انہیں بتایا بھی نہیں گیا کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ تو بہت سادہ، عمران شفقت صاحب کی غالباً بات ہو رہی ہے، یہ تو بہت سادہ سا معاملہ ہے۔ جب آرڈیننس بن جائے تو دونوں ایوانوں سے منظوری ہوتی ہے۔ اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں رولز پڑھ کر بتاؤں گا، دونوں ہاؤسز نہیں ایک ہاؤس سے بھی منظوری لی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر ایک ہاؤس بھی آرڈیننس کو مسترد کر دے تو مسترد تصور ہو جائے گا۔ ایف آئی اے نے محسن بیگ کے گھر پر چھاپا مار کر لیپ ٹاپ وغیرہ اٹھا لیے۔ ایف آئی اے نے 2 صحافیوں کو بغیر نوٹس اٹھایا اور وہ کافی عرصہ غائب رہے۔ ایف آئی اے سے پوچھا کہ کیوں گرفتار کیا گیا تو بتایا کہ کمپلینٹ موصول ہوئی تھی۔ ایک صحافی کو وی لاگ میں کتاب کا حوالہ دے کر ہسٹری بیان کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ اب کوئی ہسٹری بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ میں بادشاہت بچانے کے لیے ہتک عزت کے قانون کو کرمنلائز کیا گیا تھا جو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ برطانیہ میں تو احتساب عدالتیں بھی نہیں ہیں، وہاں کے حکمران بعد میں کہیں بھاگ بھی نہیں جاتے۔ جو ماحول بنا ہوا ہے اور معاشرے میں جتنی نفرت ہے اس میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ حقیقت بہت تلخ ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ہی سوشل میڈیا پر افسوسناک اور قابل اعتراض گفتگو کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے علاوہ ساری جماعتیں الزامات اور ٹرولنگ میں ملوث ہوتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے ترمیم میں پبلک باڈیز کی شہرت کو بھی بچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی تنقید کی تو فوری گرفتار ہو جائے گا۔ عدالت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں تو نیب کے قانون میں اس بات کے خلاف تھا کہ گرفتاری کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چل کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس قانون کا اطلاق سیاسی تقاریر پر نہیں ہوگا۔ ایک چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بات واضح کریں کہ کسی تقریر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بلال غوری نے ایک کتاب سے پڑھ کر تاریخی حقائق بیان کی اور ایف آئی اے نے کارروائی کی، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل کا۔ پبلک باڈیز یا اداروں کا کون سا بنیادی حق ہوتا ہے؟ انہیں تو تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ اس آرڈیننس کو پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آرڈیننس لے کر آئے۔ سردار لطیف کھوسا نے اس موقع پہ کہا کہ اس دن قومی سطح کا اجلاس ہونا تھا جسے ملتوی کیا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یوگینڈا میں بھی ہتک عزت کو فوجداری قانون سے نکال دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بیلجیم، جرمنی، آئس لینڈ میں ہتک عزت کا جرم کرمنلائزڈ ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وہاں کی عدالتوں کے فیصلے بھی پڑھ لیں۔ کوئی اپوزیشن رکن شکایت کرے کہ حکومتی رکن نے یہ بات کی ہے تو کیا آپ انہیں گرفتار کریں گے؟ سردار لطیف کھوسا نے اس موقع پہ کہا کہ یہ روز سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، جو ہو اسے بھی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل آپ کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا میں اٹارنی جنرل رہا ہوں، سمجھ سکتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سندھ میں تو ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی حکومت میں ہو وہ آزادی اظہار رائے کو پسند نہیں کرتا۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ میرے کلائنٹ محسن بیگ کے گھر سے لیپ ٹاپ بھی لے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو جرنلسٹ کے سورسز پر بھی پہنچ گئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جرنلسٹ سے اس کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نظر آ رہا ہے گھٹن کا ماحول ہے، اگر اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہ ہوئی تو یہ ملک ٹوٹتا نہیں، اگر نہ ہوتی تو یہ ملک ٹوٹتا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اجازت نہیں دے گی کہ ایف آئی اے بدماش ایجنسی بنے۔ دنیا کہاں پر جا رہی ہے؟ ہم بھی تو اقوام متحدہ کا حصہ ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جوڈیشری کی عزت کے لیے قانون بنائیں؟ اگر عوام کا اعتماد ہو تو عدلیہ یا پبلک آفس ہولڈرز کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس ملک میں آئین ہے اور لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو سوشل میڈیا کے حوالے سے تحفظات ہیں اور سوسائٹی کو سدھارنا ہے تو فالوورز کو سمجھائیں، دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل کا۔ چیف جسٹس نے کہا اس دوران ایف آئی اے کوئی گرفتاری نہیں کرے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا اس متعلق آپ کا آرڈر موجود ہے، اس میں توثیق کر دیں، اگر ایف آئی نے ایسا کیا تو میں کورٹ میں نہیں آؤں گا، یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل کا۔ تو بڑے سخت قسم کے سوالات آج چیف جسٹس کی جانب سے کیے گئے اور واضح طور پر ان کو بتایا گیا کہ یہ جو پیکا کا آرڈیننس ہے اور اس میں خاص طور پہ جو سیکشن 20 ہے اس کے اوپر کورٹ جو ہے
جس قسم کے ریمارکس دے رہا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس بات کے اوپر تشویش ہے کہ اس قانون کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ تمام وکلا جو تنظیمیں ہیں اور صحافتی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہے، بلکہ اب تو حکومتی اتحادی بھی جو ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اس سلسلے میں لیٹر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قانون کے ذریعے جو ہے وہ آپ ایک فیشزم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈریکونین لا ہے یہ، جس کے ذریعے آپ زبابندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاشرہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہاں پہ آزادی اظہار رائے نہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کے خلاف اگر کوئی ہتک امیز کوئی بات ہو یا کوئی جعلی خبر جو ہے اس کے بارے میں چھاپی جائے تو یہ اس کا حق ہے کہ اسے قانونی مدد ملنی چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن وہ لاز آلریڈی موجود ہیں، ان لاز کو مزید فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے۔ ہتک عزت کا، ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہیں، آپ ان کے حوالے سے یہ لا پاس کریں کہ جی اس کو 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ اس کا فیصلہ سنائیں۔ لیکن یہ جس قسم کے لاز پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بندہ آپ اٹھا لیں گے، بندہ اٹھا کے 6 مہینے کے لیے بے شک اندر بند رہے، جب تک کیس چلتا رہے گا اتنی دیر تک وہ بندہ جو ہے وہ اندر بند رہے، یہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی کمپلینٹ کر سکتا ہے، چاہے اس شخص کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ مثال کے طور پہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات کروں، اب عمران خان صاحب کو شاید اس سے مسئلہ نہ ہو، لیکن پورے کے پورے پاکستان سے کسی کو بھی اس بات سے مسئلہ ہو جائے تو وہ جا کے میرے خلاف کمپلینٹ کر دے اور ایف آئی اے اٹھا کے مجھے اندر بند کر سکتی ہے۔ تو ہم نے ماضی کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے قوانین مارشل لاء کے دور کے اندر بہت سے دیکھے جب آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے اس طرح قدغنیں لگایا جاتی تھیں۔ اس جمہوری دور کے اندر، اگر آپ اس کو جمہوری دور کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آج آپ نے دیکھ لیا۔ 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے اٹارنی جنرل نے اس کیس کے لیے کہ جی میں مزید اس پہ تیاری کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔